أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. यसअलूना सवाल से है, पूछने से है। यसअलूना या इसमें किसके लिए है? गायब के लिए है। यसअलूना वो सवाल करते हैं का आपसे। यसअलूना का वो सवाल करते हैं, पूछते हैं आपसे। माजा, माजा का क्या माना बनता है? क्या सवाल आता है। माजा क्या। यसअलूना का पूछते हैं आपसे। माजा क्या। उहिल्ला, उहिल्ला माना हलाल, लहुम उनके लिए। माजा उहिल्ला लहुम क्या हलाल है उनके लिए। कुल क्या माना है? उहिल्ला हलाल है, उहिल्ला हलाल है। लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें। उहिल्ला लकुम हलाल है तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें। वमा और जो अल्लम तुम तालीम दी है तुमने, इल्म दिया है तुमने,
وما علمتم اور جو سکھایا تم نے من الجوارح شکاری، جوارح مانا شکاری جانور، من الجوارح جو شکاری جانور ہے، وما علمتم اور جو سکھایا تم نے من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین، مکلبین تربیت یافتہ، مکلبین جو تربیت یافتہ ہے، تعلمون ہن، تعلمون تم سکھاتے ہو، ہن ان کو، تم تربیت دیتے ہو ان کو، مما جو علمکم تعلیم دی ہے تمہیں، اللہ نے، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مکلبین تربیت یافتہ ہے، تعلمون تم ان کو سکھاتے ہو، مما جو علمکم اللہ تمہیں اللہ نے سکھایا، تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، فکلو بس کھاؤ، مما کیا معنی بنے گا؟ اس میں سے، امسکنا، امسکنا معنی روکنا، امسکنا جو انہوں نے روکے رکھا ہے، علیکم تم پر یعنی تمہارے لیے، فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا جو انہوں نے روکے ہے، جو شکار روکا ہے، علیکم تمہارے لیے، وذکرو کیا معنی ہوگا؟ اور یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، اسم کس چیز کو بولتے ہیں؟ نام کو، وذکرو یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع، سریع کا کیا معنی ہے؟ جلد، سریع، سریع الحساب جلد حساب کرنے والا ہے، الیوم کیا معنی ہے؟ آج کے دن، احل حلال ہے، لکم الطیبات، الیوم آج کے دن، احل لکم حلال ہے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، طعام تو آپ جانتے ہیں، وطعام الذین اور کانا ان لوگوں کا، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کانا، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، وطعام الذین اور طعام ان لوگوں کا، کانا ان لوگوں کا، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم کیا معنی ہے؟ اور تمہارا کانا، حل لہم ان کے لیے، والمحصنات، محصنات کے کئی معنی تھے، 3 معنی تھے، تو یہاں محصنات سے مراد آزاد خواتین، آزاد خواتین، والمحصنات اور آزاد خواتین، من المؤمنات ایمان والوں میں سے، مومن خواتین، والمحصنات اور آزاد عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم کیا معنی ہے؟ تم سے پہلے، اذا جب، آتیتمو تم دے دو، اذا آتیتمو جب دے دو تم، ہن ان خواتین کو، ہن خواتین کے لیے آتا ہے، اذا آتیتمون جب تم دے دو ان کو، ادا کرو ان کو، اجورہن ان کا مہر، اجور اجر کا جمع ہے، مہر مراد ہے، اجورہن ان کا مہر، محسنین نیک بنو، محسنین نیک بنو، غیر مصافحین برے نہ بنو، یہ 2 دفعہ پہلے گزرا ہے، غیر مصافحین محسنین، غیر مصافحین برے نہ بنو، محسنین نیک بنو، غیر مصافحین برے نہ بنو، تو خواتین کے لیے آئے گا محسنات، یہ پہلے گزرا ہے، غیر مصافحات، محسنین نیک بنو، غیر مصافحین برے نہ بنو، ولا متخذی اور نہ بناؤ، نہ پکڑو، اخدان خفیہ یاریاں، ومن یکفر کیا معنی بنے گا؟ اور جو کوئی کفر کرے، بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد بس یقیناً، ومن یکفر جس نے کفر کیا، بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد بس یقیناً، حبط برباد ہوا، حبط معنی برباد ہو جانا، فقد حبط پس ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہو اور یہ شخص، وہو ایک کے لیے ضمیر ہے، وہو اور یہ شخص، فی الآخرت کیا معنی ہے؟ آخرت میں، من الخاسرین، خاسرین خسارہ سے، خسارہ آپ جانتے ہیں نقصان ہے، وہو فی الآخرت یہ شخص آخرت میں ہوگا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، یسألونک سوال کرتے آپ سے، ماذا احل لکم ان کے لیے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، قل فرما دیجئے، احل لکم حلال ہے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور جو تم نے سکھایا ہے، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین جو تربیت یافتہ ہے، تعلمونہن تم ان کو سکھاتے ہو،
مما علمکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، فکلوا پس کھاؤ، مما امسکنا، جو انہوں نے روکا ہے، علیکم تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب کرنے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور طعام اہل کتاب کا، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور آزاد خواتین، من المؤمنات، ایمان والوں میں سے، والمحصنات، اور آزاد خواتین، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کا اجر، محسنین، نیک بنو، غیر مصافحین، برے نہ بنو، ولا متخذ، نہ بنو، اخدان، خفیہ یار، ومن یکفر، اور جو کفر کرے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقط، بس یقیناً، حبط عملہ، ضائع ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا اس کا عمل، وہو فی الآخرۃ، یہ شخص آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ میں کیا بیان چل رہا ہے؟ جائز ناجائز، حلال حرام کا۔ تو یہی بات پوچھی جا رہی ہے، یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے۔ کل کے سبق میں حلال حرام کا ذکر تھا، تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا ذکر تھا، پرسوں سبق میں حلال حرام کا، آج پھر حلال حرام کا، یہ جگہ جگہ پہ یہ حلال حرام کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اس صورت کا مزاج یہی ہے کہ حلال اور حرام کو بتانا ہے، جائز ناجائز کو بتانا ہے، تو یہ ساری ترتیبی آخری صورت تک یہ جگہ جگہ پہ یہ حلال حرام کا تذکرہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ماذا احل لہم، ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہے۔ یہ حلال اور حرام جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، کیوں مقرر کیے ہیں؟ اس لیے مقرر کیے کہ حلال پاکیزہ ہے، حرام جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ تو انسان چونکہ کھانا کھاتا ہے، اس سے جسم کا حصہ بنتا ہے، تو جب حلال جسم کا حصہ بن جائے تو وہ پھر اچھا ہوگا، اور حرام جسم کا حصہ بن جائے تو پھر برا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا اور جو ناپاک ہے اس کو حرام کر دیا۔ یہی حلال اور حرام کا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ انسان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اور پاک دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بتا دیا۔ پھر آگے شکار کا ذکر شروع ہو گیا کہ وہ جانور جو شکار کرتے ہیں اور ان کا پکڑا ہوا شکار، اس کے لیے حکم، اس کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ جو تربیت یافتہ ہے، جس کو اپنے تربیت دی ہے، جس کو اپنے سمجھایا ہے، ان جانوروں کا شکار جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، ان کے لیے شرائط ہے کہ آپ نے ان کو تربیت دی ہے۔ اس کے علاوہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کہ اس نے جو جانور جو بھی چیز پکڑی شکار، وہ آپ کے لیے، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ آپ کے لیے اس نے پکڑا ہے، خود اسے نہیں کھایا ہوگا، وہ آپ کے حوالے کر دیا، پھر آپ نے اس کو بعد میں کھلایا، وہ آپ کی مرضی، لیکن اس نے آپ کے لیے پکڑے جو آپ نے تربیت دی ہے۔ یہ شرط ہے۔ ایک اور شرط، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ آپ نے جب اس جانور کو، کتا ہے یا جو بھی پرندہ ہے جسے آپ شکار کرتے ہیں، یا اور بھی جو بھی آپ نے تربیت اس کو دی ہے، اس کو آپ چھوڑتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جو بھی آپ کا کتا ہے یا آپ کی اور جانور ہے، اس کو جب شکار کے لیے چھوڑتے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جائے شکار کو پکڑے، وہ شکار اسے کھائے نہیں، صرف پکڑ کے آپ کے لیے لائے، اور یہ تربیت یافتہ غیر تربیت یافتہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس ترتیب سے ہے کہ یہ آپ نے اس کو سکھایا ہو، خود بخود اس طرح کا جو جانور کرے وہ نہیں، جو آپ نے اس کو تربیت دی ہے، اور یہ جتنے شرائط ہے، اپنے بسم اللہ پڑھو، اس نے آپ کے لیے روکا تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ دوسری آیت میں الیوم احل لکم الطیبات، اس میں پھر حلال چیزوں کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کے طعام کا ذکر ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر اہل کتاب کے طعام کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کا طعام وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب جو ہے نا وہ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہیں کرتے، غیر اللہ کے نام پہ وہ ذبیحہ نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے اور غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب رہ گئی بات یہاں کی جو ہماری صورتحال ہے ادھر کی، تو چونکہ ہم لوگ وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ جو کام کرتے ہیں تو ہم اس کام سے وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ صاف ستھرے ہے، کھانا
صاف ستھرا ہے، کھانا حلال کا ہے، جائز کا ہے، تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں. جو وہ کام ہے وہ تو کام اگر وہ ادھر کرتے ہیں نا تو ہم جا کے ادھر بھی کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فخر یہ نہیں ہے، فخر یہ کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان، اس بات پر فخر ہے. ورنہ اگر وہ لوگ ادھر کام کرتے تو ہم کہیں اور بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو کھانا وہ اس وجہ سے حلال ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کا کھانا حلال ہے. باقی ظاہری وہ ناپاکی، وہ ہم میں سے اگر کوئی جو نا اس کو کوئی جو نا اس کا ہاتھ ناپاک ہے، ظاہر اس کا ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں اور اس سے ہم بچتے ہیں. ہم خود بھی اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی کرتے، سب کرتے ہیں. تو کام میں قباحت نہیں ہے. قباحت میں نا اس کھانے میں جو غیر اللہ کے لیے ہے، ناپاک ہے، جس طرح ہندو کرتے ہیں یا اور کرتے ہیں، وہ تو ذبیحہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ حرام ہے. تو ظاہری گندگی تو پھر ویسے بھی ناپاک ہوتا ہے. تو یہ آج کے سبق میں اس حلال حرام کا ذکر ہے. اس کے آخر میں پھر جو ہے نا وہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کا جو ذکر ہے وہ بھی ہے. تو اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح بھی حلال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے. تو اہل کتاب چونکہ وہ شرک نہیں کرتے، اور یہ جو دوسرا مسئلہ ان میں ہے تسلیس ہے، تو یہ ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھا. تو بہرحال یہ آج کے سبق میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب خواتین کے ساتھ وہ نکاح جو ہے نا جائز ہے. یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال ہے. قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک ہے پاکیزہ چیزیں، حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم، اور جو تم نے تعلیم دی ہے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، تربیت یافتہ، تعلمونہن، تم ان کو تعلیم دو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو روکا ہے انہوں نے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے، حِلٌّ لَكُمْ، حلال ہے تمہارے لیے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور آزاد عورتیں ایمان والوں سے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ، اور آزاد عورتیں ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے. اذا آتیتموہن، جب تم دو ان کو، اجورہن، ان کا مہر، محسنین، نیک بنے، غیر مصافحین، برے نہ بنے، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ یاریاں نہ بناؤ. ومن یکفر بالایمان، جس نے کفر کے ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، یقیناً اس کا عمل ضائع ہوا. وہو فی الآخرۃ، وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.